بھارت میں کئی معروف شخصیات کی شادیاں اپنی خوبصورتی اور شاہانہ طرز کی وجہ سے مشہور رہیں، لیکن ان میں سے کئی شادیاں علیحدگی پر ختم ہوئیں اور ان کی طلاقیں بھی مہنگی ترین ثابت ہوئیں۔ ان میں نہ صرف بالی ووڈ سٹارز بلکہ سپورٹس شخصیات بھی شامل ہیں۔ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے 2010 میں شادی کی تھی، لیکن رواں سال ان کی علیحدگی کا اعلان ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شعیب نے طلاق کی صورت میں ثانیہ کو 15 کروڑ بھارتی روپے ادا کیے۔ ہالی ووڈ کی 1939 کی کلاسک فلم وزارڈ آف اوز میں اداکارہ جوڈی گارلینڈ کے پہنے گئے مشہور روبی جوتے حال ہی میں 7 ارب 80 کروڑ روپے $2 کروڑ 80 لاکھ میں نیلام کیے گئے۔ نیلامی میں خریدار کی فیس شامل کر کے کل رقم 9 ارب روپے $3 کروڑ 25 لاکھ بنی، جو ہالی ووڈ کی یادگاروں کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ یہ نیلامی ڈیلاس میں قائم ہیریٹیج آکشنز کے ذریعے کی گئی، تاہم انتظامیہ نے خریدار کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ یہ جوتے مشہور ڈیزائنر ایڈریان نے جوڈی گارلینڈ کے لیے خاص طور پر تیار کیے تھے۔ سرخ سلک اور موتیوں سے بنے یہ جوتے فلم کی شوٹنگ میں مختلف مواقع پر استعمال کیے گئے، جن میں ڈانسنگ سینز اور کلوز اپ شاٹس شامل ہیں۔ نیلام ہونے والے جوتے فلم میں نظر آنے والے اصلی جوڑے سے میل کھاتے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ مریم نفیس نے حال ہی میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران اپنی پھوپھو کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات کا انکشاف کیا۔ یہ انٹرویو اداکارہ دنانیر مبین کے پوڈ کاسٹ پر ہوا، جہاں مریم نے کئی دلچسپ باتیں شیئر کیں۔ جب دنانیر نے مریم سے ان کے دادا کی فیملی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر انہیں دادا کی فیملی میں سے کسی کے گھر نہ جانے کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ ان کی پھوپھو ہوگا۔ مریم نے مزید کہا، مجھے پھپھو کو نہیں دیکھنا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ حل کرنا۔ مریم نفیس نے اپنی پھپھو کو زہریلا، ٹاکسک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے رویے سے خوش نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتیں۔ ان کا کہنا تھا، لوگوں کی پھپھو اچھی ہوتی ہوں گی، لیکن میری نہیں۔ یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور مداحوں کے درمیان مختلف آراء کو جنم دے رہا۔ امریکی گلوکارہ بیونسے کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جسے مداح جے زی کے خلاف حالیہ جنسی ہراسانی کے الزامات سے جوڑ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر کئی صارفین نے نشاندہی کی ہے کہ بیونسے کے انسٹاگرام فالوورز، جو پہلے تقریباً 320 ملین تھے، اب کم ہو کر 313 ملین رہ گئے ہیں۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ یہ کمی جے زی پر الزامات کے بعد ان کی خاموشی پر تنقید کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ 8 دسمبر کو جے زی، جن کا اصل نام شون کارٹر ہے، پر ایک سول مقدمہ دائر کیا گیا، جس میں انہیں 2000 کی دہائی کے ٹیلی ویژن وی ماسٹر آف آرٹس کے بعد ہونے والی پارٹی میں ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ اس مقدمے میں معروف موسیقار شان ڈیڈی کومبز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جے زی نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے وکیل ٹونی بزبی پر تنقید کی، جو متاثرین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ الزامات کے بعد جے زی نے اپنی بیوی بیونسے اور بیٹی بلو آئیوی کارٹر کے ساتھ فلم مفاسا دی لائن کنگ کے پریمیئر پر شرکت کی، جس پر مداح مزید حیران رہ گئے۔ جہاں بیونسے نے ان الزامات پر اب تک کوئی بیان نہیں دیا، وہیں ان کی والدہ ٹینا نولز نے ایک اور تنازع کو جنم دیا، جب انہوں نے ABC 7 شکاگو کی رپورٹ کو لائک کیا، جس میں جے زی کے خلاف الزامات کا ذکر تھا۔ تاہم ٹینا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے متعلق کچھ غیر معمولی نظر آئے تو سمجھ لیں یہ میں نہیں ہوں۔